السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا اور یہ دیکھا کہ فعل مضارع کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں۔ فعل مضارع پریزنٹ کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے اور فیوچر کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی یفعلو کا معنی ہم نے یہ بھی کیا تھا وہ کرتا ہے، اور یہ بھی کیا تھا وہ کرے گا۔ گویا کہ فعل مضارع کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی فیوچر بھی، یعنی حال بھی مستقبل بھی۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا حرف بتانے والے ہیں جو فعل مضارع کے اوپر آتا ہے اور فعل مضارع کے پریزنٹ کا جو معنی تھا اسے ختم کر دیتا ہے اور فیوچر کا معنی صرف رہ جاتا ہے، حال کا معنی ختم کر دیتا ہے اور صرف مستقبل کا معنی باقی رہ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے حرف کے بارے میں بتانے والے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ فعل مضارع کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی پیش آتا ہے، جیسے یفعل۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا حرف بتائیں گے جو فعل مضارع کے اوپر جو رفع آتا تھا اسے ختم کر دے گا اور اس پر نصب یعنی زبر دے دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع نفی، تاکید، بلند مستقبل معروف۔ فعل مضارع نفی، تاکید، بلند مستقبل معروف، یعنی ایسا فعل مضارع جو نفی کا معنی دے اور اس کے اندر شدت کے ساتھ نفی ہو، تاکید ہو، تاکید کے ساتھ نفی ہو، صرف نفی نہیں، صرف نگیٹو ہی نہیں بلکہ شدت کے ساتھ اس کے اندر نگیٹیوٹی پائی جائے تو اسے کہتے ہیں نفی تاکید۔ اور یہ نفی تاکید کا معنی یہ کس سے پیدا ہوگا؟ لن کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ لن کے ذریعے نفی تاکید کا معنی پیدا ہوگا۔ اور کیا پیدا ہوگا؟ حال کے معنی کو ختم کر دے گا اور مستقبل کا معنی صرف رہ جائے گا، اسی لیے اسے کہتے ہیں بلند مستقبل معروف۔ معروف بھی لن یہ معروف پر بھی داخل ہوگا اور مجہول پر بھی داخل ہوگا۔ چلیے تفصیل کے ساتھ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں لن کیا کیا عمل کرتا ہے۔ لن کا عمل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے۔ لن یہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے۔ نصب مطلب زبر دیتا ہے۔ نصب کیوں دیتا ہے؟ نصب اس لیے دیتا ہے کہ یہ لن ناصبہ ہے، اس لیے یہ نصب دیتا ہے۔ 5 صیغے کیا ہیں؟ نمبر 1 واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ جیسے لن یفعل واحد مذکر غائب، لن تفعل واحد مؤنث غائب، لو سے لا ہو گیا۔ واحد مذکر حاضر جیسے لن تفعل، واحد متکلم جیسے لن افعل،
جمع متکلم جیسے لن نفعل، ان 5 صیغوں کو لن کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اور کیا عمل کرتا ہے؟ اور لن کا کیا اثر ہوتا ہے فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ نون اعرابی آپ نے پڑھا تھا کہ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر میں نون تثنیہ ہوتا تھا، جیسے یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی۔ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر، یفعلون، تفعلون اور 1 واحد مؤنث حاضر جیسے تفعلین۔ یہ 7 صیغوں میں نون اعرابی تھے۔ تو ان نون لن یہ فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع پر جو نون اعرابی آتا تھا، جو رفع کا سائن تھا، جو کس کا سائن تھا؟ رفع کا سائن تھا، رفع کی علامت تھی، اسے کیا کرے گا؟ گرا دے گا۔ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 4 تثنیہ جیسے لن یفعلا، لن تفعلا، اصل میں تفعلانی تھا تو کیا ہو گیا؟ لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا۔ تو یہ 4 تثنیہ ہو گئے۔ 2 جمع مذکر غائب و حاضر، جمع مذکر غائب جیسے لن یفعلوا، لن تفعلوا، 2 جمع مذکر غائب و حاضر ہو گئے، اور 1 واحد مؤنث حاضر جیسے لن تفعلی۔ تو ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اچھا، یہ نون اعرابی کو کیوں گراتا ہے؟ اس لیے گراتا ہے کہ لن یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور نون اعرابی یہ رفع کی علامت ہوتی ہے، نون اعرابی یہ رفع کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اسے لن گرا دیتا ہے۔ لن داخل ہونے کے بعد یہ گر جاتا ہے۔ اور 2 صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر کے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے لن یفعلنا اور لن تفعلنا۔ پہلے بھی یفعلنا تھا اور تفعلنا تھا، لن کے داخل ہونے کے بعد بھی یفعلنا ہی رہا، تفعلنا ہی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صیغے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی، یعنی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب تک جو ہم نے پڑھا یہ لن کا اثر تھا ظاہراً، یعنی لفظوں میں لن کیا عمل کرتا ہے، کیا اثر کرتا ہے فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد۔ اب تک ہم نے پڑھا لفظوں میں یہ اثر کرتا ہے کہ 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ لن معنی میں یہ فعل مضارع کے معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کے اندر جو 2 معنی ہوتے تھے، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا، یہ عمل یہ کرتا ہے کہ حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ صرف مستقبل کے معنی میں، صرف فیوچر کے معنی میں ہی نہیں کرتا، بلکہ فیوچر میں نگیٹیوٹی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لن یفعل، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز وہ ایک مرد نہیں کرے گا، ہرگز وہ ایک مرد نہیں کرے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار اور سن لیجئے، سمجھ لیجئے، صحیح سے سمجھ لیجئے کہ لن یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کے لفظ میں کیا عمل کرتا ہے؟ 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ چلیے گردان دیکھتے ہیں۔ لن یفعل، لن یفعل، ہرگز وہ ایک مرد نہیں کرے گا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، لن یفعل، ہرگز وہ 2 مرد نہیں کریں گے۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لن یفعلوا، ہرگز وہ سب مرد نہیں کریں گے۔ صیغہ جمع مذکر غائب، مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لن تفعل،
ہرگز وہ ایک عورت نہیں کرے گی، صیغہ واحد مؤنث غائب، لن تفعل ہرگز وہ دو عورت نہیں کرے گی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لن یفعلن ہرگز وہ سب عورت نہیں کرے گی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ مذکر حاضر کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لن تفعل ہرگز تو ایک مرد نہیں کرے گا، صیغہ واحد مذکر حاضر، لن تفعل ہرگز تم 2 مرد نہیں کرو گے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لن تفعلوا ہرگز تم سب مرد نہیں کرو گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ مؤنث حاضر کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لن تفعلی ہرگز تو ایک عورت نہیں کرے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لن تفعل ہرگز تم 2 عورت نہیں کرے گی، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لن تفعلن ہرگز تم سب عورت نہیں کرو گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ لن افعل ہرگز میں نہیں کروں گا، مرد بھی شامل ہے عورت بھی، میں ایک مرد یا میں ایک عورت نہیں کروں گا، صیغہ واحد متکلم، لن نفعل ہرگز ہم نہیں کریں گے، صیغہ جمع متکلم۔ دوسرے افعال سے بھی آپ اس وزن پر ڈھال سکتے ہیں، جیسے لن یضرب ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارے گا، یا لن ینصر ہرگز وہ مدد نہیں کرے گا، لن یکتب ہرگز وہ نہیں لکھے گا، لن یذهب ہرگز وہ نہیں جائے گا، یا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ ہرگز نہیں جائے گا، وہ ہرگز نہیں لکھے گا، وہ ہرگز نہیں سوئے گا، لن ینام وہ ہرگز نہیں کھیلے گا، لن یلعب وہ ہرگز نہیں بیٹھے گا، لن یجلس وہ ہرگز نہیں بولے گا، لن یتکلم وہ ہرگز نہیں دیکھے گا، لن ینظر وہ ہرگز نہیں سنے گا، لن یسمع وہ ہرگز نہیں کھولے گا، لن یفتح وہ ہرگز نہیں چلے گا، لن یمشی۔ تو کچھ بھی اس طرح آپ بنا سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آگے بڑھیں، چلیے بڑھتے ہیں۔ فعل مضارع نفی تاکید بلند مستقبل مجہول۔ ایسا فعل مضارع جس کے اندر نفی کا معنی ہو، نفی ہی نہیں بلکہ زور شدت کے ساتھ نفی ہو، تاکید بلند، اور یہ نفی کس لفظ کے ذریعے سے آ رہا ہے؟ لن کے ذریعے سے، اور لن جب داخل ہوگا تو فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد حال کا معنی کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا، مستقبل کے معنی میں کر دے گا، فیوچر کے معنی میں کر دے گا، اسی لیے مستقبل لفظ آ رہا ہے، لن مستقبل۔ مجہول فعل مضارع مجہول پر لن داخل ہوگا تو اسے کہیں گے فعل مضارع نفی تاکید بلند مستقبل مجہول۔ لن گردان دیکھتے ہیں، لن یفعل ہرگز وہ ایک مرد نہیں کیا جائے گا، صیغہ واحد مذکر غائب، لن یفعل ہرگز وہ 2 مرد نہیں کیا جائے گا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لن یفعلوا ہرگز وہ سب مرد نہیں کیے جائیں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لن تفعل ہرگز وہ ایک عورت نہیں کی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث غائب، لن تفعل ہرگز وہ 2 عورت نہیں کی جائے گی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لن یفعلن ہرگز وہ سب عورت نہیں کی جائے گی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ مذکر حاضر کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لن تفعل ہرگز تو ایک مرد نہیں کیا جائے گا، صیغہ واحد مذکر حاضر، لن تفعل
ہرگز تم دو مرد نہیں کیے جاؤ گے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لن تفعلوا ہرگز تم سب مرد نہیں کیے جاؤ گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ مؤنث حاضر کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لن تفعلی ہرگز تو ایک عورت نہیں کی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لن تفعلا ہرگز تم دو عورت نہیں کی جائے گی، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لن تفعلن ہرگز تم سب عورت نہیں کی جائے گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ لن افعل ہرگز میں ایک مرد یا عورت نہیں کیا جاؤں گا، صیغہ واحد متکلم، لن نفعل ہرگز ہم سب مرد یا عورت نہیں کیے جائیں گے، صیغہ جمع متکلم۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ دوسرے افعال بھی آپ اس وزن پر لا سکتے ہیں، جیسے لن یضرب ہرگز وہ نہیں پیٹا جائے گا، اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہرگز اس کی پٹائی نہیں ہوگی۔ دوسرا فعل لائیں، لن ینصر ہرگز وہ مدد نہیں کیا جائے گا، اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہرگز اس کی مدد نہیں ہوگی۔ جیسے اور دوسرا فعل لائیں، جیسے لن یسمع ہرگز وہ نہیں سنا جائے گا، اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہرگز اس کی نہیں سنی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ دوسرے افعال بھی اس وزن پر لا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور گردانیں بھی آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی، کیونکہ بہت ساری گردانیں ہم کر چکے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔